یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، میں جیسا ہوں آقا کی مہربانی ہے، میں جیسا ہوں آقا کی مہربانی ہے۔ ایک قطعہ پیش کر رہا ہوں۔ مومنوں شوق درود و سلام اچھا ہے، بعد مولا کے محمد ہی کا نام اچھا ہے، بعد مولا کے محمد ہی کا نام اچھا ہے۔ اور دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حوریں، دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حوریں کہ شہنشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے، شہنشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ کیونکہ کملی والے نبیاں دی صفے اندر جویں تو سجے ہو کوئی سجے ہی نہیں، تیرے اتے درود سلام پڑھدا اے تیرا کوئی عاشق ہجے رجے نہیں۔ کملی والے سونے کملی والے نبیاں دی صفے اندر جویں تو سجے ہو کوئی سجے ہی نہیں، تیرے اتے درود سلام پڑھدا ہے تیرا کوئی عاشق ہجے رجے ہی نہیں۔ لج پرورائے عربیہ مانگ تیرے پردہ کسے مسکین دا کجے ہی نہیں، سارے نبی سردار تسلیم کر گئے اے ڈنکا اجتے کسے دا وجے ہی نہیں۔ کیونکہ مومنوں شوق درود و سلام اچھا ہے، بعد مولا کے محمد ہی کا نام اچھا ہے۔ اور یا رسول اللہ اے میں مندہ ہاں تیرے عشق کے اندر میں اویس تے حضرت بلال بھی نہیں۔ محبت نہ آکھو سبحان اللہ، ادھر ذرا پیچھے والا بھی محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ اے میں مندہ ہاں تیرے عشق کے اندر میں اویس تے حضرت بلال بھی نہیں، نہ میں مجنوں وانگو لیلا لیلا کیتا، تیرے عشق دی کوئی مثال بھی نہیں، تے نہ حسین وانگو کربلا اندر کسے گلو تے ہویا حلال بھی نہیں۔ یا رسول اللہ تینو چھوڑ کے غیر دا پڑا کلمہ، کملی والے میری
کہ بچپن میں پہلی بار محمد کہا تھا جب، اس دن سے آج تک میرے منہ میں مٹھاس ہے۔ محبت سے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بڑا مشہور ہے زمانہ اردو کلام، چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے، سنو لوگو، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا۔ صداقت ان کے گھر کی ہے، محبت رکھو سبحان اللہ، صداقت ان کے گھر کی ہے، عدالت ان کے گھر کی ہے، شرافت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، ہم گناہگاروں کو بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور بڑا خوبصورت شعر، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، اور پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور کافی دوستوں کا حکم ہے پنجابی کلام چند اشعار پڑھ کے اجازت۔ ہاں میرے مدنی جیا کوئی پیارا ہی نہیں،
انجنی ذرا محبت نہ پڑھ لو میرے بدنی جیا کوئی پیارا ہی نہیں نہیں میرے بدنی جیا کوئی پیارا ہی نہیں نہیں میرے بدنی کوئی پیارا ہی نہیں رخ آقا جیا رخ آقا جیا کوئی نظارہ ہی نہیں میرے بدنی جیا کوئی پیارا ہی نہیں میرے بدنی جیا کوئی پیارا ہی نہیں رخ آقا جیا کوئی نظارہ ہی نہیں میرے بدنی جیا کوئی پیارا ہی نہیں میرے بدنی جیا کوئی پیارا ہی نہیں اور نہ تو گھبرا نہ شرما نہ سنگ بیلیا نہ تو گھبرا نہ شرما نہ سنگ بیلیا کملی والے دے بوہے دا منگ بیلیا کملی والے دے بوہے دا منگ بیلیا کیونکہ اس دوارے جیا کوئی دوارا ہی نہیں اس دوارے جیا کوئی دوارا ہی نہیں رخ آقا جیا کوئی نظارہ ہی نہیں میرے بدنی جیا کوئی پیارا ہی نہیں اور حاصل کلام شعر ہے محبت نال کہہ دے سبحان اللہ کربلا وچ اے حق دا ولی بولیا کربلا وچ اے حق دا ولی بولیا سب لٹا کے اے ابن علی بولیا سب لٹا کے اے ابن علی بولیا کہ نانا تے تھویا جن کچھ میں وارائی نہیں نانا تے تھویا جن کچھ میں وارائی نہیں رخ آقا جیا کوئی نظارہ ہی نہیں میرے مدنی جیا کوئی پیارا ہی نہیں اور مقطع ہے آخری شعر پڑھ کے اجازت کر لے حاکم تو سونے دی بس نوکری کر لے حاکم تو سونے دی بس نوکری تیری خوش باش گزرے گی اے زندگی تیری خوش باش گزرے گی اے زندگی پھر تینوں آنا کتے بھی خسارہ ہی نہیں تینوں آنا کتے بھی خسارہ ہی نہیں رخ آقا جیا کوئی نظارہ ہی نہیں میرے مدنی جیا کوئی پیارا ہی نہیں میں بلا تاخیر ہوں دعوت خطاب پیش کرے ساں تھوڑے محبوب خطیب حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن صاحب کہ وہ ساری دلوں نو منور فرمائیں اپنے خطاب دے کولوں انہاں دی تقریر تو پہلے ایک پرجوش نعرہ مارو تاکہ علامہ صاحب نے تحقیق تھی ونجے کہ لوگ محبت نال بیٹھے باقی میں نال محبت کرنے والے لوگ ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ جناب حضرت علامہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لو مل کے. الصلاۃ والسلام صلاۃ والسلام علیک یا سیدی. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. اگلے زمانے دے سفر نے جاری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. کالی قبر وچ تو جانا اکیلا. مڑ کے نہ ہو سی سجنا دا میلا. کالی قبر وچ تو جانا اکیلا. مڑ کے نہ ہو سی سجنا دا میلا. جندڑی اکلی ہو سی درداں دی ماری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. سوچیو بھائی تو مرنا ضروری. اے زندگی دی میعاد ہونی ہے پوری. آج نہیں تے کل تیری لگنی ہے واری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. اگلے زمانے دے سفر میں جاری. چھوڑ دے سوچا کر لے تیاری. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات طیبہ تے کروڑا مرتبہ درود و سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ مولا کریم اپنے فضل نل اپنے کرم نل میری اور تاڑے ایسال ثواب دی محفل دے اندر اس حاضری نو قبول و منظور فرمائے. آج دیئے بابرکت محفل عاشق مدینہ عزت مآب جناب احمد یار مرحوم انہاں دے ایسال ثواب واسطے منعقد کیتی گئی ہے.
محمد جاوید صاحب، محمد ممتاز احمد صاحب، الطاف احمد صاحب، امتیاز احمد صاحب بھائیاں نے مل کے اس خوبصورت محفل نو مینج کیتا ہے۔ احباب بڑی تعداد دے اندر صبح سویرے ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں اللہ دے گھر دے اندر۔ دعا ہے مولا اپنے کرم نل سب دی حاضرینوں قبول فرما کے مرحوم واسطے نجات دا ذریعہ بنائے تے حق آکھن دی، حق سنن دی، حق سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ شیر سے علوی صاحب میں آخر سن کے جی کوئی اوکھے سوکھے ہو گئے اگر سریکی ہو جائے تو بڑی مہربانی ہے۔ میں کہ اگر تو انہوں پنجابی اچھ تکلیف نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، کہن دے ہو تو پھر اوکھے ہو لینے ہیں۔ سریکی زیادہ بہتر ہے کہ پنجابی جی نے ووٹ تو سی زیادہ کر دے ہو تو میں وہ سنا دینا تو انہوں ملا جلا ماحول ہے۔ بہرحال کچھ انہاں دا بھی بھرم رہ جائے، کچھ میرا بھی، کیونکہ میں اصل بیسیکلی زبان سریکی ہی ہے میری، لیکن عرصہ ہی ہو گیا ہے پنجاب وچ رہنے ہیں، پنجابی خطاب کر دے ہیں تے تواڈے بھرم واسطے کچھ لفظ بول دینے ہیں۔ محبت لاکھوں نظر سبحان۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، امیر غریب پیسے آلائے بکھ ہے، ہر بندہ موت تو ڈردہ پے۔ وجہ کیا ہے کہ کہیں اپنی تیاری مکمل نہیں کی تھی۔ وجہ کیا ہے کہ کہیں اپنی قبر کو، اپنے حشر کو یاد کرنا گوارا نہیں کیتا۔ دوستو اساں احمد یار صاحب مرحوم انہاں دے ایصال ثواب دی محفل جو حاضر ہے سے کیوں نہ ایک ایسا پیغام لیتا ونجے جن نال احباب دی زندگی دا زاویہ بدل ونجے۔ ذرا اچھی آواز بلند راسوں میں کو آسانی راس ہے جو بھی قوم کو سمجھ آندی پئی ہے۔ میرے دوستو میرے مالک نے فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک مقام تے ارشاد فرمائے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب فیصلہ کر چھوڑے کہ تو ہوں دے بغیر کہیں بے دی عبادت نہیں کرنی تے اپنے ماں پیو نال احسان کرنا ہے۔ اللہ دا قرآن پڑھا محبت آخری ذرا سبحان اللہ۔ گرمی ڈاڑی ہے پر اتنی بھی کوئی نہیں جو سبحان اللہ بند تھی ونجے بندہ دی اچھی آنکھو سبحان اللہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ اے موت ہے کیا جائے کنو امیر ڈردہ پہ، غریب ڈردہ پہ، پہلوان ڈردہ پہ، کمزور ڈردہ پہ۔ اے موت کیا ہے جائے کنو ہر بندہ خوف زدہ تھینا پہ۔ میرے سرکار مدینہ نے علام رب کائنات نے جائے موت کو بڑھائے، ہی موت التجا کی تھی۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مالک، ذرا میں کو اپنا اعلان کرن دے تاکہ زمانے والے میرا اعلان سنل۔ جائے اللہ صحیح موت کو حضرت اسرائیل دے ہتھیں دے اندر دیوان دا ارادہ کیتے، ہی موت التجا کیتی ہے مولا میں کوئی اجازت دے میں پیغام چا دیواں۔ اجازت جائے ویلے ملی ہے، ہی کچھ ستے دھرتے تے ستے آسمانے سنے، اے موت صدا دیندی پئی ہے ان الموت اللذی افرق بین ابن و ابی وان الموت اللذی افرق بین الزوج والزوجہ وان الموت اللذی یؤمر القبور ویخرب القصور۔ لوگوں میں او موتاں جڑی پیو پتر کو علیحدہ کر دیں دیا، میں او موتاں جڑی میاں بیوی کو علیحدہ کر دیں دیئے، میں او موتاں جڑی بھیڑی بیراوے کو علیحدہ کر دیں دیئے، میں او موتاں جڑی محلہ کو ویران کر دیں دیئے، قبراں کو آباد کر دیں دیئے۔ اے موت دی صدا ہے
ونجنا قبر دے اندر پہلوان کیا کمزور کیا میرے دوست ایسے واسطے تمہارے شاہ فرما گئے کہ جانا مٹی دے ہیٹھ ہر ایک بندے باویں ڈھارتے بھاویں چوبارے تیرے جنت جانا تا کچھ بندیا او بیٹھا نہ غیران دے لارے تیرے میرے دوستا ذرا غور تک کریں موت کو کیوں بھول گئی دیکھو پتہ نہیں دارت سکندر جیسے آئے چلے گئے دیکھو پتہ کہنی کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے تے چلے گئے دیکھو پتہ کہنی تھا مہمان بڑھتے ایسے مہمان کا نہیں میزبان نے گھر ساری زندگی نہیں رہ سکتا ایک نہ ایک نہیں وطن چھوڑتے وجنا پملے اے تیرے محل ہی تھی رہے ویسن اے تیرے کوٹھیاں تے زمینہ ہی تھی رہے ویسن تو سارا کچھ چھوڑتے ویسی تو سارا کچھ تھی چھوڑتے ویسی دیکھو دارت سکندر دے الفاظ بھول گئے نا میرے دوستا جنگلے دنیا تو انجن لگے ہاتھ خالی کفن تو باہر ہاتھ کٹ کر ہی تے ہو وڈے وڈے بادشاہ بھی پیغام آنے گئے کیا کہ لوگوں کفن کو جیبہ کرنی ہو دیا اور بندہ اپنی دولت قبر دے اندر چاہتے من نہیں سکتا تیرے پیوڑا نے کہنی چاہے تو بھی نہ چاہے سے اس واسطے دنیا دے پچھو پاگل نہ تھی آپ نے مولا دے نل اپنا تعلق جو اور تیری دنیا بھی آباد تھی ویسے تیری آخرت بھی آباد تھی کچھ بولتا صحیح میرے سرکار مدینہ نہ علامہ آمد تے کو مالک دا پیغام سناوا میرا مولا پیغام پیانے نے وقدا ربکا اللہ تعبدو الا ایاہ وبالوالدین احسانا تیرے رب فیصلہ فرما چھوڑے فیصلہ کر چھوڑے کہ تو ہوں دے بغیر کہیں بھی عبادت نہ کری اپنے ماں پیو نہ لحسان کری میرے مولا تیری کیوں عبادت کرا فرمایا بندے آتے کو بنایا جو میں ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اوہی اللہ ہے جرا تجھے شکلہ بڑے دے ماں دے پیڑ دے اندر اللہ سیاں کیویں بڑے دی فرمایا کیف یشاء جی میں میرا ارادہ بڑھ دے ہوئے بڑھا لینا ایک موقع تے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک او تیرا اللہ جہتے کو بڑھایا تے برابر برابر بڑھایا اکھیں تیرے ایک جہاں کان تیرے ہک ہو جائے ہاتھ پیر تیرے ہک جیسے اے سب کچھ تیرے مالک نے بڑھایا اس واسطے تاکہ تے کو پتہ لگے کہ تیرا خالق تیرا اللہ ہے تے جیولے تو بڑھ گئی اللہ کریم نے تے کو الذی خلقک فسواک اے پیغام دے کے جیسے برابر برابر بڑھائے جتھا اکھ لگنی ہے زبان نہیں سلاتی سبحان اللہ جتھا زبان لگنی ہے اتھا تیرے پیرے دے انگلی نہیں سلاتے ہیں ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے تے سونی بڑھا کے لاتی ہے جیولے تے کچھ سونا بڑھا چھوڑے ولا تیرے اندر تیرے مالک نے دو جذبے رکھ لیتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اوے تیرے وچ نیکی دی طاقت تیرے وچ برائی دی طاقت فیصلہ تیرے ہاتھ چڑے چھوڑے اے تیری زندگی تے تیری جان تے تیری قوت دی مہارا تیرے ہاتھ دے کریں تے تیرے مالک نے تے کو زندگی گزارن دا ڈھنگی دس دیتے کہ اگر زندگی گزارنا چاہنی تے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تیرے واسطے بہترین طریقہ بہترین نمونہ میرے یار دی زندگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالات عظمت مصطفیٰ اچھی آخود رکھ اللہ سرائکی دی رسم پوری ہو گئی میں اپنے مزاج گفتگو کرا محبت کہہ رہے ہو سبحان سبحان اللہ میرے سرکار مدینہ دے والا
جس ویلے رب کائنات نے مینوں تے تانوں بڑا دیتا ہے جذبات دلاں دے اندر رکھ دیتے اے جذبات دلاں دے اندر رکھ کے مالک نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا اوے لوگو اوے جو چنگے عمل کرے گا کامیاب ہوئے گا پٹھے رستے تے چلے گا ناکام ہو جائے گا اس مولا دا پیغام اپنے دل تے لکھ لے اس مولا دا پیغام دلاں تے لکھ لے مگر تو تے میں کی کیتا اساں بہت بڑا جرم کیتا اس مولا نے شکوہ کیتا ہے تیرے نال میرے نال انسان دے نال انسان دی اکثریت دے نال کہ یا ایوہ الانسانو ما غرک بربک الکریم اے انسان تینو کیڑی چیز تیرے کریم رب تو دور کر دی پئی ہے کس چیز نے تینو تیرے کریم اللہ تو دور کر دیتا جڑا اتنا تیرے نال پیار کردا اتنا تیرے تے مہربانیاں کردا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم سبحان اللہ میرے آقا نے بلاؤ او بندیاں تے شفقت کرن والا او انساناں تے مہربانیاں فرماون والا تیرے تے میرے رویے تو تیرے تے میرے نال ناراض ہو گیا اتنا کریم اللہ سا چھوڑ دیتا کسے دنیا دے چند ٹکیاں دے پیچھے کسے رات نو اپنے فصلاں نو چوری دا پانی لا کے ناراض کر دیتا کسے ملاوٹ کر کے انہوں ناراض کر دیتا کسے ماں پیو دا دل دکھا کے انہوں ناراض کر دیتا کسے اپنا دامن گناہاں نال آلودہ کر کے انہوں ناراض کر دیتا کسے نبی دیا سنتا دا قتل کر کے ناراض کیتا کسے قرآن دی تلاوت نو چھوڑ کے ناراض کیتا کسے پنج ویلے دیا نمازاں چھوڑ کے انہوں ناراض کیتا میرے دوستو او ناراض کرن واسطے میرے دوستا ایسی اعلیٰ ذات او ناراض کرن واسطے تے نہیں ان دی ذات اس قابل ہے ان پیار کرو انہوں راضی کرو او بڑا کریم ہے میرے آقا دی پاک بارگاہ دے اندر میرے دوستو قیدیاں دا وفد آیا انہاں وچوں ایک عورت دا بچہ گم ہو گیا کدی کسے دا بچہ اٹھاوے کدی کسے دا اٹھاوے جدوں انہوں اپنا بچہ نظر آیا انہوں اٹھا کے سینے نال لاندی کہندی ہے کتھے چلا گیا سے ماں نو چھوڑ کے تینوں پتہ ہے تیری ماں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی تینوں پتہ ہے تیری ماں دا تیرے بغیر گزارا کوئی نہیں آقا نے دیکھیا اکھاں چوں آنسو نکل آئے کہندے نے یارو دسو تے صحیح کیا اے ماں پتر نو اپنے ہتھاں نال اگ وچ سٹ سکدی ہے صحابہ کہندے نے آقا کدی نہیں سٹ سکدی فرمایا جتنا اے اپنے بچے نال پیار کر دی ہے اس تو 70 گنا زیادہ میرا اللہ اپنے بندے نال پیار کردا سبحان اللہ سبحان اللہ اس تو 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے نے پیار فرمان لائے پر بندے نے اپنے رب نو چھوڑ دیتا بندے نے اپنے مولا نو چھوڑ دیتا رب کائنات نے پہلا حکم دیتا ہے اپنی عبادت دا دوسرا حکم دیتا ماں باپ نال لسان دا آج میں صرف گفتگو کرنی ہے باپ دی شان نے ہوتے اس واسطے کہ ماں دی شان بیان کیتی گئی احباب نے سنی اے بھی دستا جاواں جس باپ نے محنت کر دیا اس بچے نو پالدا جوان کیتا اس بال دی انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا اس چلن والے نو دوڑنا سکھایا انہوں اپنے قدمہ تے مضبوط کھڑے ہون سکھایا یہی بچہ جدو جوان ہویا اپنے باپ نو کہندا ہے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے اوے تو بڑھا ہو گیا ہے پرانے دور دیاں گلاں کردا ہے اوے اپنے باپ نو جاہل نہ آکھ اپنے باپ نو کم عقل نہ آکھ اپنے باپ دی توہین نہ کر اس واسطے کہ ہر عیب ہر باپ دی کہانی میرے دوست کھولی جائے گی قبر و حشر دے اندر ہو سکتا ہے ان دی سزائیں تھے ملے نہ ملے لیکن ماں پیو دی نہ فرمانی ایسا پاپ ہے ایسا گناہ ہے جن دی سزا آگے بھی ملنی ہے پر اتھے ضرور ملنی ہے اگر تو چاہنا ہے شرم تو بچ جائے تیری اولاد تیرا گربان نہ پکڑے اپنے ماں پیو نو راضی کر ماں پیو راضی ہونگے تیرا خدا راضی ہو جائے سبحان اللہ
اچھی کہہ دے ہو سبحان اللہ میرے آقا نے غلامو ماں پیو راضی ہوئے گا تے تیرا خدا راضی ہو جائے گا اپنے ماں پیو نو راضی کر تاکہ تیرا خدا راضی ہو جائے تاکہ تیرا رب راضی ہو جائے میرے سرکار مدینہ نے غلامو ایک ایسا عظیم رشتہ ہے ایک ایسا محبت والا رشتہ ہے ایتھے بیٹھے ہوئے ہو بزرگ میرے دوست کئیاں دی آنکھاں وچوں نکل دے آنسو تینوں دس رہے بغیر پوچھے تینوں دس رہے کہ آج انسانیت دی اکثریت اپنی اولاد تو دکھی ہے جو عزت اولاد نو ماں پیو نو دینی چاہی دی ہے وہ عزت ماں پیو نو دین واسطے کوئی جوان راضی نہیں آج ماں پیو دی عزت نو میرے دوستو برقرار رکھن واسطے کوئی راضی نہیں آج تینوں دساں رب نے کتنا پیار پایا ہے پیو تے دل نے اندر کتنی محبت ہے ماں کتنی محبت ہے باپ تے بیٹے دے اندر ایک قدیم محبت دی کہانی میرے دوستو سب تو پہلے تیرا تے میرا بابا تیرا تے میرا دادا حضرت آدم علیہ السلام اے آدم علیہ السلام دے پوتریا بول ذرا غور تے کر تیرا تے میرا دادا حضرت آدم علیہ السلام جدو دیکھدا ہے اپنے بیٹے نو اپنے بیٹے نو دیکھیا نظراں تو اوجل ذرا غور کر حابیل تے قابیل دی لڑائی دے ہوتے آدم کتنے دن رویا کتنے مہینے رویا ہے اے محبت یہ جڑی باپ نو پتر دی جدائی وچ روان دی پئی ہے اس تو اگے چلے اگر نوح علیہ السلام دا نا فرمان بیٹا جس ویلے غرق ہون لگا ہے تے نوح دی آنکھاں چوں آنسو نکل آئے میرے اللہ میرا پتر ہے اے میرے مولا اے میرے مولا میرا بیٹا ڈوبدا پیا ہے رب فرماندا پیا ہے اے تیرا نام فرمان اس واسطے تیرے اہل وچوں گھر والے وچوں نہیں ہے اینو چھڑ دے وہ میرے دوستو اس تو تینوں اگے لے کے چلنا حضرت ابراہیم دا مقدس زمانہ آیا ہے اے باپ تے بیٹا گھروں چلنے نے جس ویلے میرے دوستو قبیلے بنی جرہم نے اے سردار میرے دوستو سردار صدامن والے او بنی جرہم دے آقا صدامن والے کہ بنی جرہم نے جنہاں دے قدمہ دے اندر آکے میرے دوستو آکے اپنی عافیت محسوس کی تھی آج او زمزم تو اٹھ کے اپنے باپ دے نال ٹر پہ مقام مناتے آیا ہے یہ تو باپ نے پوچھے آئے میرا بیٹا میں خواب دیکھے آئے انی آرا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری سبحان اللہ پترا خواب دیکھے آئے میں تینوں ذبح کردہ پہواں بول تیرا کی ارادہ ہے تینوں پتہ نبیاں دا خواب بھی اللہ دی وحی آندا ہے جدو بیٹے نے سنے آئے پترا نے ابو مینوں ذبح کر کے تہاڈا رب تو مینوں ذبح کر کے تساں اپنے رب نو راضی کر لو گے آکھیا ہاں بیٹا فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین سبحان اللہ ابا جی جو حکم ملے آئے جلدی جلدی کرو تاکہ تسا کامیاب ہو اللہ نے چاہیا تے میں صابرہ میں چواں گا رب نے چاہیا تے میں صبر کراں گا پر مفسرین نے لکھیا آپ نے اس ویلے کچھ وصیتاں کی تیاں ابو جی اگر میری وصیت تے عمل کرو تو اڈی مہربانی ہوئے گی نہ کرو تے میری ناراضگی کوئی نہیں اگر ہو سکے تے ایک واری جدو مینوں ذبح کرن لگو میرے ہتھاں تے پیراں نو رسیاں نال جکڑ لینا ابا جی جس ویلے تساں چھری پھیرنی ہے میں تڑپاں گا میں پھڑکاں گا میرے پھڑکن دے نال میرے خون دے دھبے تیرے کپڑیاں تے نہ پہ جاون ابا جی ایسا نہ ہوئے تیرے کپڑے میرے خون نہ لالوندا ہو جاون تے میں بے ادباں وچوں نہ لکھیا جاواں ایک اور مہربانی کری ابو میرا منہ زمین والے پاسے کر دیوی تینوں بڑا پیار ہے میرے نال بڑیاں دعاواں نال منگی آئی مینوں ابا مینوں ذبح کر دیا تیرے ہاتھ نہ
کم جاون میرا منہ زمین والے پاسے کری تاکہ میرے تے تینوں پیار نہ آ جائے تے ہور ابا جی اپنے اکھاں تے پٹی بن لوی ایسا نہ ہوئے میرا بچپن ویکھ کے تینوں پیار آ جائے ایک اور وصیت ہے ابا جی جدوں میں ذبح ہو جاؤں میرا خون والا قمیض اتار کے گھر لے جانا میری ماں نو کہنا حاجرات تیرا اسماعیل دنیا تو جاندیا بھی تینو یاد کردہ گیا ہے دنیا تو جاندیا تینو سلام کردہ گیا ہے آخری نصیحت ہے ابا جدو میں ذبح ہو جاؤں میرے بعد کوئی میری عمر دا تانوں بچہ نظر آئے تے میں نو ضرور یاد کرنا ابو میں نو ضرور یاد کرے آجے کوئی تواڈا بھی پتر سی جڑا تواڈی خوشی واسطے قربان ہو گیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات میلاد مصطفیٰ میرے سرکار مدینہ نے بلاؤ جس ویلے آپ نے فرمایا ہے کہ میں نو یاد کر لینا اس واسطے تے اقبال لا کلم اٹھے آئے آپ فرما دینے یہ فیضان لے نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کسے نے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھائے کسے نے اسماعیل کو آداب فرزندی میرے سرکار مدینہ مولاؤ اے میرے لجپال اللہ اگر پیار دا دعویٰ کر دے ہوتے آقا نے فرمایا ہے کہ سلاس و دعوات مستجاب تین دعاواں مستجاب ہوں دیاں قبول ہوں دیاں ایک مظلوم دی ایک مسافر دی ایک پیو دی پتر واسطے دعا جیڑا بیٹا آج پیو دی دعا لینا گوارا نہیں کردہ میرے کو لامن گے حضرت جی دعا کر دے وہ پیر صاحب تے کل جامن گے پیر صاحب دعا کر دے وہ میری دعا تے پیر دی دعا ضروری نہیں کہ قبول ہوئے لیکن تیرے پیو دی دعا ضرور قبول ہوئے گی میرے نبی نے اے دعویٰ فرمایا ہے تے میرے آقا دی گل کدی جھوٹی نہیں ہو سکتی میرے سرکار دی گل دے اندر کدی جھول تے لچک نہیں آ سکتی کیونکہ میرے سرکار دی زبان وچوں نکلتا جو رب دا پیام ہے اے ساڈا ایمان ہے میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں کسے اور دا بیان چنگا میں رکھ دیا تسی سارے نال مل کے پڑھو او کسے اور دا بیان میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاوہ اے میرے لجپال تے قریبہ کان اگر پیار سچا ہے تے اپنے ماں باپ کی خدمت دا جذبہ بھی سچا ہونا چاہیے ہے آج جنو اس تو اگے لے کے چلا ابراہیم علیہ السلام اللہ نے دو بیٹے دیتے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسرا بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام سبحان اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام میرے دوستو جناب اسحاق علیہ السلام نو اللہ نے بیٹا دیتا وہ بیٹا کون ہے میرے دوستو جناب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ نے 12 بیٹے دیتے انہاں 12 بیٹیاں وچ تاج نبوت یوسف نو عطا فرما سبحان اللہ کچھ کہہ دے ہو سبحان اللہ میرے سرکار مدینہ نے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام نو تاج نبوت رب کائنات نے عطا فرمایا میں تیرے سامنے چند جملے پیش کرنا چاہنا باپ تے بیٹے دی محبت دے تاکہ تینوں اندازہ ہوئے اے تینوں تیرا بڑھا باپ بوجھ نہ نظر آوے اے بوجھ نہیں تیرے واسطے اللہ دا کرم ہے
سبحان اللہ ہائے اے تیرا پیو تینو کچھ نہ دے ویلا بیٹھا رہے صرف خوش ہو کے ایک مرتبہ تینو دعا دے دے تیرا بیڑا پار ہو جائے سبحان اللہ تیرا پیو ایک باری دلوں راضی ہو کے تیری کامیابی دی دعا کر دے تیرا بیڑا پار ہو جائے میرے دوست کیوں قدر بھول گیا ہے دی میرے سرکار نے تے فرمایا جدو بندے دی داڑھی چٹی ہو جاندی ہے تے وہ مر کے قبر چاندہ ہے رب فرماندہ اندے چٹے وال ویک کے میں نو عذاب دیں دے انو حیاء آندی وہ اندے چٹے والا نہ تے رب حیاء کردہ ہے تو اولاد اندی ہو کے کیوں حیاء نہیں کردہ اندی خدمت کر اے راضی ہوئے گا رب راضی ہو جائے سبحان اللہ ناراض تے نہیں ہوئے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سرکار مدینہ نے والاؤ میرے لجپال تے کریم آقا نہ محبت دا دعویٰ کرنا لے ہو حضرت جناب یعقوب علیہ السلام جدو بیٹے نہ محبت کر دے بیٹا باپ نہ حضرت یوسف دے بھائیاں نو گل چنگی نہیں لگی واقعہ تو انہوں پتا ہے میں صرف مختصر پیش کر رہے ہیں کہ جھوٹ نہ لے گئے یہ تو بھائیاں نے لے جا کے شکار دا بہانہ بنا کے لے گئے جڑے بھائی باپ دے سامنے منہ چم دے آئے ایک منڈے تے بٹھاندہ ہے دوسرا لے کے اپنے کندھے تے بٹھانا تیسرا لے کے اپنے بازوان تے لینا میرے دوستو جس ویلے اللہ باپ دے سامنے کر دے جدو نظرہ تو ہو جلوئے تے یوسف نو اٹھا کے تو زمین تے سٹیا ایک تھپڑ مار دائے یہ تو یوسف دوسرے بھائی دے دامن نل جا کے لپٹ دینا تے وہ دھکا مار کے پرل سڑ دینا ہے او یوسف نو ماریا مار کے اندھیرے کنویں میں سٹے آیا رب کریم نے فرمایا جبریل عرض کیتی جی رب جلیل فرمایا میرے یوسف دے پانی تک پہنچن تو پہلے جنت وچو تخت لے آ کے میرے یوسف دے تھلے سبحان اللہ رکھ دیتا گیا ہے کچھ عرصے بعد جس ویلے اتھے کوئی قافلہ گزرے آئے نگرانی کرن والے بھائی لک لک کے ویکھن والے بھائیاں نے جدو دیکھیا کسے نے اٹھایا انہوں کہتے نے تے ساڈا بھجیا ہویا غلام ہے اوے غلام سویچنا چاہنے کوئی پیسہ ہے تے دیو تے لے جاؤ انہیں جیبہ میں ہاتھ مارے 18 کھوٹے سکے نکلے ایویں اکھاں بند کر کے ذرا سوچتے صحیح جدو بھائی ویچ دے پیوں بڑھ گئے اس ویلے یوسف دے دل تک کی گزرتی ہوئے گیا جدو بھائی کہنے نے چل 18 روپیے دے دے میں ویچ دے مانگا کوئی بات نہیں ہے سائنہ سودا کرتے میں نکم آئے میرے دوست اس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام آپ دی آنکھاں تو آنسو آ گئے میرے یوسف نو ویچ کے جدو بھائی جاون لگے تے مالک بن زغر نے دیکھیا قافلے دے مالک نے دیکھیا یوسف کہنا او میرے بھائی یا اخی او میرے بھائی ایک واری تے مل لے بھائی او ایک واری تے مل لو جان والے ہو ایک واری تے پردیسی نو گلے لا لو کوئی واپس نہیں آنا تے آپ قافلے دے مالک نو کہنے ایک واری نانو بلا لے جتھے لے جائے گا میں ٹر چلاں گا جتھے بیچے گا ویک جاواں گا ایک مہربانی کر ایک واری بلا دے میں ملنا چاہنا ہوں جدو آواز دیتی ہے 10 بھائی یوسف دے پلٹ کے آئے تے بڑے بھائی یہودہ نے گلے بچا کے حضرت یوسف نے ہمیں دو میں بازو پائے دو میں بازو پا کے جدو اپنے بھائی دی داڑی دا پوسا لے آئے تے یوسف دی چیخا نکل گئی نے تے کہنے نہیں یہودا تو میرے تو نفرت کردہ ہے پر میں نفرت نہیں کردہ تو میرے باپ دا بیٹا ہے تو میرا وڈا بھائی ہے تیری شکل میرے اپنے نال مل دیئے میں تیرے تو نفرت نہیں کردہ میں نو ایک چڑھا لیا ایک واری تے میں نو گلے مل لے ایک واری تے میں نو سینے لا لے
جس ویلے میرے دوست بھائیاں نے گلے لایا ہے حضرت یوسف ایک دے گلے لگ کے رونے پین تے کہندے نے التجا کراں اے مسافر جا رہا ہے اے پردیسی جا رہا ہے ایک مہربانی کریا جے میں مینوں روایا ہے ایویں ابے نو نہ روایا جے جا کے جے میں نو روایا ہے ایویں ابے نو جا کے تکلیف نہ لے آئے اس واسطے کہ تواڈے رستے دا میں کنڈا سا میں نکل گیا اے یاد رکھو ابے دی خدمت کریا جے تاکہ انہوں میری یاد نہ آئے تاکہ انہوں میری یاد نہ آئے پیغام دے کے ٹور چھوڑے آئے حضرت یوسف علیہ السلام شام نو جدوں قیدیاں دے نال چلے قافلے دے وچ چلے نا جس ویلے کنان دا قبرستان آیا امام غزالی کہندے نے یوسف نے دعا واسطے ہاتھ اٹھائے میرے اللہ اج تے میری ہاتھ کڑیاں کھول لے اج تے میری رسیاں کھول لے ماں دی قبر تے جاواں رسیاں کھلیاں نے آپ نے اپنے آپ نو سواری تو گرایا تے چل دے کوہنیاں دے بلماں دی قبر تے آئے ایویں ریت دے بک بھرے آئے کہندے نے اماں تیرا یوسف وک کے جاندا پیا ہے آج پتہ چلے آئے جدوں ماں پیو سامنے نہ ہونا اولاد کتنی کلی ہو جاندی ہے اماں جڑے رخسارا نو تو تے میرا باپ چم دے تھک دے نہیں سو اماں ویک تیرے پتر دے چہرے تے تھپڑ مارے نے میرے مائیا نے اماں جڑے چہرے دے بارچ کہندا سی میرا ابا اس چہرے دی قیمت کوئی نہیں دے سکدا اینا مل کوئی نہیں دے سکدا اماں تیرے پتر دی قیمت لگ گئی ہے 18 سکے 18 کھوٹے سکے تیرے بیٹے دی قیمت بڑی ہے میرے دوستو اس موقع تے ایک دیوانہ کہندا ہے کہ جے یعقوب کریں دے قیمت سبحان اللہ اے تے کوئی قیمت نہ ہوئی میرے دوستا کہ کوئی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا نہ بیچن والے نو قدر ہے نہ خریدن والے نو قدر ہے کہنے نے جے یعقوب کریں دے قیمت تے مل زلیخا لیندی سو جان دندی ایک دید دے بدلے تے او بھی قبول نہ پہنی سبحان اللہ قدر یوسف دی کی ہے اے پیو جاندہ ہے میرے دوستو بہرحال میں دساں کہ باپ بیٹے دے غم میں چرونے آنکھاں سفید کر لئیاں بیٹا باپ دے غم میں چرونا رولا 40 سال دا عرصہ گزاریا حتیٰ کہ مصر دے تخت بیٹھ کے بھی پیو نو نہیں بلایا گیا اس واسطے کہہ رہے ہو اپنے پیو نو کم تر نہ سمجھو التجا ہے میری اے بوڑھا باپ تو اڈے واسطے کوئی عیب نہیں کوئی مصیبت تے مشقت نہیں ہے اے تیرے واسطے اللہ دی رحمت دا دروازہ ہے ترمذی دی حدیث میرے سرکار مدینہ نہ فرمان لجپال تے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ہے لوگوں پیو جنت دا دروازہ جنہ دل کرے دی حفاظت کرے تے جنہ دل کرے ضائع کر دے کہ تیرا دل کرے تو جنت جانا چاہنا ہے تے تیرا پیو جنت جاون دا ذریعہ تے دروازہ سبحان اللہ میری خدمت کر جنت ٹر جائے گا میرے سرکار دیا غلام میں تینوں اس تو بھی اگے لے کے چلنا جس ویلے میرے دوستو زمانہ گزردہ گیا میرے آقا دا مقدس زمانہ آیا حضور دا پاک زمانہ آیا ہے تینوں باپ تے بیٹے دی محبت دا ایک منظر پیش کرا وہ تو میرے سرکار واپس آنے پہ تے واپس آنے میرے لجپال نے ایک جگہ تے دیکھے صحابہ تو ایک بچہ پوچھتا پیا چاچا میرے ابے نے کدوں آنا چاچا جی میرے باپ نے کدوں آنا ہے
کوئی انہوں جواب نہیں دینا اس واسطے کہ اس بچے نو کوئی دسے اگر تیرا باپ تے شہید ہو گیا ہے 8 سال دا بچہ ہے بڑا روئے گا کوئی نہیں دستا سانو پتہ نہیں جدو میرے نبی دی سواری آئی اے سامنے آ کے سرکار دی سواری دی مہار پکڑنے لائے میرے سرکار دی سواری نو روک کے لائے آقا جی میں نو کوئی نہیں دسے گا میرا ابا کدوں آیا جدو حضور نے سنیا وَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى يَمِينِهِ ثُمَّ إِلَى يَسَارِهِ حضور نے سجے ویکھیا پھر کھبے ویکھیا تے سرکار فرمان دینا لجپال فرمان دینا کی دستان تینو آندھے حضور میرے باپ دے بغیر میرا کوئی نہیں ہے میں کلا میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے جدو گھر جانا گھر خالی رہنا ہے آج سارے آ رہے لے میرا باپ دی صورت میں نو نظر نہیں آئی آقا سواری تو اترے کہندے نے تیرا باپ تے شہید ہو گیا ہے بچے دیا چیخہ نکل گئی آنا حضور دے قدمہ نل پڑ جانا ہے میاں صاحب فرمان لینا ماں ورے ماں پہ مک دے تیویر مرنا گھر میں لا او باپ جو مردہ محمد بخشا او دو اجڑ جاندہ اے ویلا میرے دوستو آقا نے جدو خبر دیتی ہے بچے دی چیخہ نکل گئیاں نے رو کے اندھا آقا میں تے اپنے باپ دے وائر وقت نہیں گزار سکتا ایویں دا ایک واقعہ صاحب کلیوبی نے بھی لکھے آئے کہ میرے سرکار عید دے موقع لو تیار ہے عیدگاہ دی نکر تے ایک بچہ رو رہا عید دے دن کہندا یا ابتا ہو ہائے ابا تیرا پتر تے عید نو بھی کلا رہ گیا ہے میرے سرکار نے موڑیاں تو جنت دے سردار اتارے تے جدو آقا یتیم دے بازو پکڑے تو کیوں رونا ہے تینو پتہ نہیں یتیم روندہ ہے اللہ دار سے ہل جانا ہے آدھا میں کیوں نہ رواں کی بلا اج کوئی نہیں ہے جڑا میں انگلی پکڑ کے عیدگاہ لے جائے میرے کپڑے کوئی نہیں کوئی میرے درد ونڈاون والا کوئی نہیں میرے دوستو پیو ماں دے بغیر عیداں کیویں لگ دیاں کدی اس بچے کولوں پوچھو جنہیں کدی اس عید دا منظر ویکھیا ہوئے ساری دنیا عید تے خوشی منا رہی ہوندی ہے جنہیں ماں پیو چھوڑ گئے نے دنیا عید دے دن بھی روندا پیان لائے کہ ہوندہ متھا چمڑ والی ماں نظر نہیں آندی انہوں گلے ملن والا پیو نظر نہیں آندا انگلی پکڑ کے ٹرنا سکھامن والا ہوندہ باپ نظر نہیں آندا میاں صاحب فرمان دے عید آئی تے سارے بچے خوشیاں پہ منانے پر جنہ بچیاں لے ماں پیو مر گئے او تے رون دیا گی سونیاں لے میرے سرکار نے روندہ دیکھیا فرمایا گھبرانا اوہ تینو ماں دی یاد آوے تیری ماں بی عائشہ نو بنا دینا تیری بہن جے سیدہ زہرہ نو بنا دینا تیرے بچپن دے یار حسنین نو بنا دینا کدی پیو دی یاد آوے آ محمد دے سینے لگ جا تیرا باپ میں بن جانا سبحان اللہ کچھ ہی کہہ دے ہو سبحان اللہ میرے سرکار نے سینے لایا ہے وہ بھی کہنا پہ آئے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا رسول اللہ سرائکی ویچ اگر ترجمہ کریے تے جیسا دواؤ جیسا دواؤ
مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ تہاڈے روزے دیاں نے کھاں میں چھاواں یا رسول اللہ سندھی میں ترجمہ کرو تے سنو سڈڑا میٹھا مونجھا پکارا یا رسول اللہ بدھی باہوں تہاں جے دے نہارا یا رسول اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ اے میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سینے لایا پیغام دے اندائے مطلب ہے جس ویلے کسے دا باپ بچھڑ جائے جس ویلے کسے دے والدین دا سایہ اٹھ جائے سر تو ان دے دل دی کی کیفیت ہوں دی انہوں لفظاں میں پیش کرنا بہت مشکل ہے میرے دوستو تو تے میں کمزور لوگاں اتھے تے جنتی جوانہ دے سردار دا بیٹا حسین لجپال دا بیٹا بھی روندہ نظر آیا ہے کربلا تو 40 سال بعد شہزادہ زین اللہ بدیر جس ویلے پانی سامنے آیا تے آنسو پانی دے اندر روٹی آئی تے آنسو روٹی دے ہوتے جس ویلے میرے دوستو مرید پوچھتے ہیں سیدہ روندہ کیوں ہے تے سید دی اکھ وچوں آنسو آ جاندے یارا کیوں نہ روو جدوں پانی آندا ہے ابے دی پیاس یاد آ جاندی ہے اس ویلے پانی آندا ہے 3 دن دا پیاسا زبان دا پیو یاد آ جاندا ہے جدوں روٹی سامنے آندی ہے اودوں پیو دی بھوک یاد آ جاندی ہے 40 سال تک کہ حسین دلال نو اپنا باپ نہیں بھولیا تو تے میں بھی کدی نہیں بھلا سکدے اس واسطے خدا را میری التجا ہے اپنے ماں پیو دی خدمت کر لے اے راضی ہون گے تیرے تے خدا راضی ہو جائے سبحان اللہ میرے آقا نے علامہ تیرے تے خدا راضی ہوئے گا طریقہ یہ ہے ماں پیو نو راضی کر میرے دوست میں زیادہ تے نہیں فرمائش دے ہوتے بس 2 گلہ کردہ جاؤ کہ ذرا غور کر ماں پیو دی خدمت دا سلا کہ میرے سرکار مدینہ اسے خادم خدمت والدین دے سلے دے اندر ماں دی خدمت دے سلے دے اندر میرے سرکار نے کہا ایک اٹھ چراون والے نال ایسا پیار کیتا بیٹھا میرا نبی مدینے دے اندر تے گریبان دے دھاگے کھول دے سبحان اللہ گریبان نے دھاگے کھول کے یمن والمو کر لیندے تے اچھے اچھے سا لیندے وڈے وڈے سا لیندے صحابہ کہندے رہے آقا کیوں کر دے ہوئے جا فرمایا اس پاسوں یمن والے پاسوں کرن والے پاسوں میں نو محبت دی خوشبو آتی ادھر میرا ایک دیوانہ رہندا ہے میرے عشق دے اندر بڑا تڑپدا ہے آقا سونیا اتنا تیرا عاشق تے آندا کیوں نہیں فرمایا او میرے فرمان تے عمل پیا کردا ہے انہیں میرا فرمان سنیا ہے رضا الرب برضا الوالدین رب دی رضا پیو ماں دی رضا دے اندر نبی ماں دی خدمت کردا ہے اس واسطے آ نہیں رہا میں تفصیل نہیں جا رہا صرف ایک تحفہ دس رہا کہ میرے آقا نے میں جبہ مبارک لے آنا جبہ مبارک اتار کے سرکار نے سامنے رکھیا فرمایا کون ہے جڑا انہوں لینا چاہتا اے اس مجمع تو پوچھا جا رہا ہے کہ جڑے سرکار مبارک دا لعاب دہن بھی زمین تے نہیں گرن دے وضو کرن تے سرکار مدینہ دے وضو دا پانی بھی زمین تے جڑے نہیں گرن دیندے تے جبے دی انہاں دی نظر کتنی قدر ہوئے سارے نے ہاتھ کھڑے کیتے جی اسی فرمائے تواڈے واسطے نہیں اے اس اویس واسطے ہے جڑا ایک دعا کرے گا تے ان دی دعا دے بدلے اللہ میری امت دے بنی کلب تے بنی بکر دے بکریاں دے والاں دے برابر میری امت نو جہنم تو آزاد کر دے جہنم تو آزادی ملے گی میری امت نو دی ایک دعا دے بدلے میرے دوست اس سب خدمت والدین دے سلے نے تو اپنے ماں پیو نو راضی کر تو مستجاب الدعوات ہو جائے بے شک اچھی آنکھو سبحان اللہ ایتھے باپ بولے
تے باپ دا لفظ دل وچ انج لگدا ہے جویں تیر لگے. حضور نے فرمایا قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا، ایسے بدبخت لوگ ہون گے کہ وہ ادنا صدیقہ و اقصا اباہو، یار قریب ہوئے گا پیو پرے ہوئے گا. اتا ازوجہ و اکا امہ، کہ ماں نو پرے کر دیتا جائے گا، بیوی دی نوکری کیتی جائے گی. سبحان اج تساں اکھاں دے نال دیکھ دے پئے ہو کتنے بدبخت بیٹے ایسے نے جڑے یاراں دیاں محفلاں وچ جاندیاں نہیں تھکدے پر پیو دے پیر دباندیاں بڑا تھک جاندے. جڑے بیوی دیاں فرمائشاں پوریاں کردے نہیں تھکدے پر ماں دوائی دا کہہ دے تے بڑا غصہ چڑھ جاندا ہے کہ مردی کوئی نہیں، جان نہیں چھوڑ دی. اوے ظالم، تینوں کی پتا کہ تیرے ماں پیو دی دعا دے تے قبولیت دے درمیان وچ کوئی پردہ ہے ہی کوئی. اے جو منہ وچوں نکل دی اسے ویلے قبول ہو جاندی. انہاں دی خدمت کر، اے راضی ہون گے، مدینے والا راضی ہو جائے گا. اچھی بولو سبحان اللہ. میرے دوست، اے بوڑھا باپ بوڑھی ماں جس ویلے دلوں راضی ہون گے اس ویلے دنیا بناون والا بھی تیرے تے راضی ہو جائے. پر کچھ گزارش انہاں بزرگاں دے اگے بھی کردا جا. میں ہر تقریر وچ آکھدا ہونا خاص طور تے سفید داڑھی والے، سفید سر والے، سفید والاں والے بزرگ جنہاں نے اجے بھی داڑھی پوری اپنے چہرے تے نہیں سجائی، آکھاں چاچا جی اولاد دیاں وفاواں تو دیکھ لیاں نے کم نہیں آندیاں، ان نبی نال وفا کر کے ویکھ تیرے کم آ جائے. دنیا داراں نال تو وفاواں کیتیاں تیرے کوئی کم نہیں آیا. تو بڈھا ہو گیا تینوں سارے چھڈ گئے. ہاں ہاں، ایک مشہور جملہ ہے کہ عربی دا ایک مشہور مقولہ ہے کہ جس ویلے بندے دی عمر لمبی ہو جاندی ہے اندے یار کٹ جاندے نے، کہ ظاہر ہے اندے نال دے ساتھی مردے جاندے نے تے کوئی جوان بڈھے نال یاری نہیں رکھنا چاہتا، تنہا ہو جاندا تے بڈھے نو چاہیدا ہے اپنا تعلق اندے نال جوڑے. اچھی آکھو سبحان اللہ. تے اندے نال تعلق جڑدا بڑی جلدی ہے. جوان دا کی، بچے دا کی، بزرگ دا کی. ایک واری پکار کے ویکھو او بڑی جلدی تعلق اندے نال جڑ جاندا ہے. اے میں نہیں کہندا پے، اے میرے عمر فرماندے پین جناب عمر دا مقدس زمانہ، ایک بوڑھا گلوکار، ایک بڈھا گاون والا، جس ویلے آواز ختم ہوئی تے لوگاں نے سننا بند کر دیتا. گانا شریعت نے ممنوع قرار دیتا. پہلے پنڈا تے دیہاتاں وچ لک لک کے گانے سناندا سی، پھر سنن والا بھی کوئی نہ رہا. آواز ختم ہو گئی. جدو بھوک نے تنگ کیتا، جدو بھوکا مرن لگا آیا اے جنت البقیع دے قبرستان دے اندر. اللہ تینو لے جائے، جا کے تو نظارے کرے اس جگہ دے. میرے دوست اس قبرستان دے اندر آیا ہے، ایک جھاڑی دے کنارے بیٹھ کے رو پیا تے کہنا ہے 70 سال عمر ہو گئی ہے مولا، ہن تے آواز سنن والا بھی کوئی نہیں. میرے مولا میری آواز بگڑ گئی، اس آواز دی رونق ختم ہو گئی، مینوں سنن والا کوئی نہیں رہا. پر ہور کوئی سنے نہ سنے تو تے سن جائی. سبحان اللہ. تو تے سارے دی سننا ہے، سر والا کی تے بے سرا کی، تینو تے سارے پکار دینے. اج مینو بھوک لگی ہے، مینو روٹی دے. اج میں بھوک مر رہا، تیرے تو نہیں منگا گا تے کدے دروازے تے جاواں گا. عمر ستے نے مسجد نبی دے اندر. میرے دوستو میرے عمر نو آواز آئی ہے مسجد دے کونے وچوں، اٹھ پر اللہ دا یار بھوکا بیٹھا ہی، رب دا پیارا بھوکا بیٹھا ہے، جاؤ نو روٹی کھوا کے آؤ. جنت البقیع دے اندر ایک بوڑھا بیٹھا ہی، تڑپ کے اٹھے نے دوڑ پینے ننگے پیری. جدو بڈھے نے دیکھیا عمر آ رہا، سوچیا مارے گا. کسے مینو دس دیتا ہے کہ شاید ہی گانے گانا ہے، تے رودا رودا دوڑ پہ آئے، مینو نہ ماری، مینو نہ ماری. عمر دیا چیخاں نکل گئی آلے، کہتے نے بابا میں مارن نہیں آیا، مینو کسے بھیجیا ہے، مینو اس رب بھیجیا جڑا مینو تے تینو بڑا بڑا لائے. انہیں آکھا میرے یار نو روٹی کھوا دے.
سبحان اللہ میرا یار بکھا ہی اینو روٹی کھوا لے جدو بڈھے نے سنے آئے ترزارو قطار رویا عمر تو سچ کرنا انہیں مینو یار آکھے آئے آکھا ہاں بابا تینو یار آکھے آئے تے وہ کہندا ہے او میرے کریم اللہ میں 70 سال تیرا راہ چھڑیا تینو یاد نہیں کیتا اج کیتا ہے تے اپنی بھوک تے ضرورت واسطے کیتا ہے میں قربان جاواں میرے مولا تو اجے بھی مینوں قبول کر لے آئے اچھا میری بھوک دی فکر کرنا لیا اگر میرے نال اتنا پیار کرنا ہے پھر میں نو دنیا دے کھانے نہ کھوا بس میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تجدید ایمان دیا گواہی میں دے گواہ بنا رہا میں عمر نو میرے مولا میری جان قبض کر لے اتھوں دا کھانا نہیں کھاواں گا تیرے کولا کے جنت دا کھانا کھاواں سبحان اللہ کلمہ پڑے آئے چیخ ماری ہے روح پرواز کر گئی ہے میرے دوستہ پتہ چلیا رب بڑی جلدی من جاندہ ہے ایک باری انہوں منا کے دیکھ اللہ بڑی جلدی صلح کر لینا ہے ایک باری انہوں منا کے دیکھ کہ رحمت دا دریائے لگی ہر دم وقدا تیرا یہ ایک قطرہ بخشے میرا تے کم بڑھ جاندہ میرا سبحان اللہ اے عدل کرے تا تھر تھر کم بڑا اچھیا شانہ لے پر فضل کرے تا بخشے جانا میں ورگے موکان سبحان اللہ آ میرے جوان او میرے بزرگ اپنا تعلق اپنے مولا نل جوڑ اپنا تعلق اپنے اللہ نل جوڑ کہ یاد رکھ لے جدو دنیا تنو چھوڑ جائے گی میرے مولا دا کرم ادوں بھی تیرے شامل حال ہو بول دا نہیں اچھی بول سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوست اے دنیا بے وفا ہے وفادار میرے رب دی ذات ہے جو ماں تو بھی 70 گناہ زیادہ اپنے گناہگار بندے نال پیار کریں سبحان اللہ ساڑھے گناہ ماں دے نال دھرتی روزانہ پریشان ہو کے کہن دیا اجازت دے میں انہاں نو نگل جاواں پر او مولا اجے بھی تیری تے میری توبہ دا انتظار پیا کردا توبہ کر لو سچی نیت نال ایک واری کہہ دیو رب دے گھر وچ بیٹھے ہو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ اپنے گناہاں تو سچی توبہ کر ایک واری پھر کہہ دے یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ ایک واری پھر کہہ دے توبہ پکی ہو جائے رب دی قسم ہے سچی توبہ کریں گا پچھلے رب سارے معاف کر دے گا اے میں نہیں کر رہا میرے نبی نے کیا ہے التائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو توبہ کرن والا انج بن جاندا ہے جویں انہیں گناہ کیتے ہی نہ ہوئے تے پھر جے اگر تو چاہنا ہے گناہاں تو پاک ہوئے ایک باری پھر کہے اللہ میرے معاف کر دے اللہ میرے معاف کر دے میرے دوست میری دعا ہے مالک اپنے فضل نل میری تہاڈی حاضری قبول کرے مالک سانو آئندہ زندگی گناہاں تو پاک تے صاف ہو کے گزارن دی توفیق عطا فرمائے آن والی زندگی دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سر مدینے دے بارے کچھ کہہ رہے سن کہ میں کچھ گلاں کراں زیادہ تے گفتگو نہیں بہرحال ایک گل ضرور کراں گا پکا گنجیرہ والے ہو کہ میں عمرے شریف تو ہو کے آیا 15 تاریخ نو واپسی ہوئی ایک چیز دا میں اتھے بھی حساب لایا ہے کہ ادب ہے تے پاکستان دے اندر اچھی بول سبحان اللہ سیالوی صاحب بھائی عزیز صاحب احباب میرے کو لائے سن میں انہوں نے بھی سنا رہا سن کہ ادب ہے تے تیرے ملک دے اندر ہے جس جگہ دے ہوتے تو ہزاراں میل دور ہے پر اتھے اپنی چار پائی دے پیر تو کعبے والے پاسے نہیں کردہ کہ قبلے دی توہین نہ ہو جائے میرے دوست کعبے دے اندر قبلے دے اندر کعبے وال پیر کر کے لیٹے ہوئے لوگ میں دیکھیں قرآن دے ہوتے اس قدر ظلم اور زیادتی کہ اس قرآن نو سیرانہ بنا کے ستے لوگ اسی دیکھے انہوں پیران تے رکھ کے پردہ ہویا اسی دیکھے آئے حضور دے روضہ پاک وال قدم کر کے
جاہلاں نو لیٹے آساں دیکھے آئے اساں کہنا چاہنے ہیں خدا دی قسم ہے تو جا تے تو اتھے لبدا رہیں گا تینوں اتھے بھی اس شاکان دی تعداد نظر آئے گی یا پاکستانی نظر آمن گے یا ادب دے اندر بڑی کسرت دے اندر تینوں ترکی نظر آمن گے جو حضور دے روزے نو وکھن گے تے اکھاں تر نظر آمن گے یا پھر کوئی تینوں مدینے دا کوئی نظر آئے ہائے مدینے دا بھی کوئی مدینے دے لوگ بہت اچھے لوگ انہاں دے وچ جو حنفی نے جو سنی لوگ مدینے دے اندر مجبور نے بیچارے گورنمنٹ دے تو مگر عشق انہاں دا آہا ہا جدوں انہاں دا عشق ویکھدے ہیں پھر ساڈا عشق انہاں دے کچھ بھی نہیں لگے میرے دوستوں کہ میں دیکھے ایسے بھی نظر آئے جو حضور دے قدمہ والے پاسو کھڑے رون دے تے کہندے نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جڑے کہندے نے ویا قرۃ عینی ویا عینایا وعزت حرم بنفسک یا حبیبی اے میرے محبوب حرم دی عزت تیرے قدماں دے نال حرم دی عزت تیرے قدماں دے نال ایسے بھی دیکھے جڑے کہنے پہنے او میرے اکھاں دی ٹھنڈک او میری اکھاں او میرے دل دا چین تیرے تے لکھاں سلام ہو سبحان اللہ میرے دوست اب 2 لمحے اللہ تینوں لے جائے حج تے عمرے تے تو جا کے ویکھے 2 لمحے تینوں کدی نہیں بھلن گے ایک جدوں تو مدینے داخل ہوئے گا ایک جدوں تو مدینے تو باہر آئے اے 2 لمحے بندے نو ہمیشہ یاد رہنے اسے واسطے تے میرے اعلیٰ حضرت فرما گئے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں یتیموں کو ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ دوستان عزیز اللہ کریم تو دعا ہے مولا میری توڑی حاضری قبول فرمائے مرحوم احمد یار صاحب دی اللہ بخشش سے مغفرت فرمائے اللہ انہوں نے کروٹ جنت نصیب فرمائے انہوں نے صاحبزادگان نو صبر جمیل عطا فرمائے اور جتنے احباب اس پاکیزہ محفل دے اندر آئے رب حضور دا صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات واخر دعوانا الحمدللہ